آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کے احکام کو سمجھنا، اس کی امپورٹنس ہے یا نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی۔ ان میں سے بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اس کام کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ انہوں نے اہل زبان ہونے اور نزول قرآن کے ماحول سے پوری طرح واقف ہونے کے باوجود اپنی زبان دانی پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سیکھا، اس کے اسرار و رموز کی معلومات حاصل کی۔ کس میں کیا ہے؟ مشہور تابعی عالم حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جو حضرات ہمیں قرآن عظیم کی تعلیم دیا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے اور اس وقت تک ان سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیات کی تمام علمی اور عملی باتوں کا علم حاصل نہ کر لیں۔ یہ کیفیت ہوتی تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تو وہ ہماری نظروں میں بہت قابل احترام ہو جاتا تھا۔ جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، عاشقان رسول جو بھی ہیں، مدنی التجا ہے برائے کرم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اول تو اس کو درست سیکھنا پڑھنا یہ ابتدائی درجہ ہے کہ قرآن کریم کی پہلے محبت بھی تو پیدا ہو نا، قرآن کریم کی چاہت بھی تو پیدا ہو کہ اس کو دیکھے بغیر چین نہ ہے، اس کو دیکھے بغیر قرار نہ ہے۔ آپ کو آپ کے بچے سے محبت ہے، روز چومتے ہو یار، روز پیار کرتے ہو، روز سینے سے لگاتے ہو، 2 ماہ کا، 3 ماہ کا، 4 ماہ کا چھوٹا چھوٹا بچہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ جب پیار ہوتا ہے نا تو بار بار دیکھنے کا جی کرتا ہے، اٹھانے کا جی کرتا ہے، چومنے کا جی کرتا ہے، کرتا ہی نہیں کرتا؟ اگر قرآن کریم سے محبت ہو جائے نا، یقین مانیے اس کو بار بار دیکھنے کا بھی جی کرے گا، اس کو بار بار ہاتھ میں لینے کا بھی جی کرے گا، اس کو بار بار چومنے کا بھی جی کرے گا، اس کو بار بار دیکھ کر پڑھنے کا بھی جی کرے گا۔ لیکن ایک تعداد ہے جو یہ نہیں کر پا رہے۔